جی لیاقت بھائی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح کہیں کہیں عورت مظلوم ہے، کہیں کہیں مرد بھی مظلوم ہیں، ان کی بھی شکایتیں آتی ہیں. اور ہم اچھا مردوں کی جو شکایت آتی ہے وہ کس سلسلے میں آتی ہے؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے زیادتی کرتے ہیں، اس کی بیوی کو لے جانا، بچوں کو چھین لینا اور بیوی کو واپس نہ بھیجنا، جس کی وجہ سے مرد بھی جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت مشکلات کا شکار ہوتی ہے، کہیں مرد بھی ہوتے ہیں. اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملہ ہمارا حل ہو جائے، ریکنسلیشن ہو جائے، بیوی سے بات ہو جائے یا واپس آ جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو مرد کے پاس بھی پھر ایک ریمیڈی ہوتی ہے سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کی. وہ فیملی کورٹس جو ہماری بنی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ پھر آ کے دعویٰ دائر کرتا ہے کہ عدالت جو ہے میری بیوی کو بلائے یہاں عدالت میں اور اس کو پابند کرے کہ جو میرے شرعی حقوق ہیں وہ جو ہے نا اس کو ادا کرے. اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور ماں باپ کو اس کو پریشر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے اور ریکنسلیشن بھی ہو جاتی ہے. جہاں پہ عورت کا دل نہیں ہوتا، وہ نہیں رہنا چاہتی یا اس کو بسنا ہی نہیں اس گھر میں، اس صورت میں دیکھتے ہیں تو وہ پھر خلا کے لیے اپروچ کرتی ہے. لیکن دیکھیے اگر آپ کسی کو ہر روز مار رہے ہیں، اگر آپ کسی کو ہر دوسرے روز، اچھا فزیکل ابیوز کے نشان چلے جاتے ہیں، جو مینٹل ابیوز ہے اس کی، یہ ایموشنل ابیوز ہے اس کے نشان نہیں جاتے. اگر آپ کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک فنومنا نا لیاقت بھائی، آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکیں گے کہ ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک فنومنا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تم نے ہر وہ کام کرنا جو میں نے. ہم بیٹی کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ پہلے والی چیزیں نہیں ہیں. آج اویئرنیس بہت آ گئی ہے، لوگوں کے اندر شعور ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے پاس باقاعدہ جو ہے نا موبائل کے اندر ہر ایک چیز کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے. وہ پہلے والا دور نہیں ہے. اب پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ تم میری بیوی ہو تو میں نے تمہیں خرید لیا. اب وہ نہیں ہے. اب عورتوں کو اپنے رائٹس پتہ ہیں اور مردوں کو بھی پتہ ہیں جو ہے نا. اور کوئک ایکشن ہوتا ہے. اگر کسی خاتون کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو ہمارا قانون بھی اس کی سپورٹ کرتا ہے، اور وہ اگر کسی جگہ اپروچ کرتی ہے تو سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں. 70% عورتیں پریفر کرتی ہیں خلا، مردوں سے زیادہ ڈیورس کے کیسز میں 70% عورتیں آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں خلا چاہیے. ایک ٹیلی فون کال اچھی، دس از آن لائن. السلام علیکم. گڈ مارننگ طاہر. گڈ مارننگ آیا، کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے، اور یقین کریں آج کا پینل بہترین پینل ہے آپ کا اور بڑا اچھا موضوع ہے. میں ڈاکٹر شفیق یاسین صاحب کو اسپیشلی سلام کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو ان کا جو کہنے کا، باقیوں کو بھی کر دیں، باقیوں نے کیا بگاڑا ہے؟ نہیں باقیوں کو اس لیے، باقی بھی میرے لیے معزز ہیں، لیکن چونکہ شفیق یاسین سے بات کر میری جس چینل پہ بات ہوتی ہے، یہ جب ان کے یہ جو مشورہ دیتے ہیں نا، یہ ہیومن سائیکی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بڑے دھیمے انداز میں بڑے طریقے سے بات بتاتے ہیں، سنتے بھی ہیں. میرے دو سوال ہیں طاہر. سوال ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ صرف ہم لوگ کیا موسٹلی بات یہ ہوتی ہے کہ صرف عورتوں پہ تشدد کی بات ہو، یقیناً ہوتا ہوگا، زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک تشدد ہوتا ہے جو مردوں پہ ہوتا ہے، مینٹل ٹینشن دی جاتی ہے. مینٹل ٹینشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. پہلی بات نہیں ہم آج کریں گے تھوڑا سا ڈیبیٹ کیجئے، آج کریں گے ہم. اچھا دوسری بات مجھے یہ کرنی ہے، دیکھیں جو اگر گھر میں کوئی تشدد ہو رہا ہوتا ہے نا، اگر مرد عورت پہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری ان کے گھر کی خواتین بھی ہوتی ہیں جو اس تشدد میں شامل ہوتی ہیں، ان کو نہیں روکتی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ لوگ کس طرح شامل ہیں؟ وہ لوگ بھی تو ذمہ دار ہیں نا جو گھر میں تشدد دیکھ رہے ہیں اور روک نہیں رہے ہیں وہ لوگ. This is my question. Thank you so much. Yes, thank you جی، بہت بہت شکریہ. مرد کے سپورٹر بہت ہوتے ہیں نا. یہ تو کہہ رہے ہیں خواتین جو ہے شامل ہوتی ہیں مرد کے ساتھ جو ہے نا. اگر عورت اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے تو مرد کے سپورٹر بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو نا. آتے ہیں بالکل ہوتے ہیں، اس کی فیملی کے لوگ سارے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بگاڑ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بیوی کی بھی جو ڈومین ہے کہ وہ بیوی بن کے رہے اور ہر چیز کے اندر مداخلت نہیں کرے. جھگڑے وہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جب بیوی اپنی ڈومین سیٹ کے جو ہے ایکسیس کرتی ہے، اس کے ماں باپ کے معاملے میں مداخلت کرے گی، بہنوں کے معاملات میں مداخلت کرے گی، اس کے باہر بزنس میں مداخلت کرے گی، اس کا موبائل فون چیک کرے گی، اس سے پوچھے گی تم جلدی کیوں نہیں آئے. ایسے دوست بھی ہیں ہمارے جو بتاتے ہیں کہ ہماری بیوی ہر وقت رابطے میں رہتی ہے، ایک دن کا وہ اس کا بس چلے اس کو ٹریکر لگا دے کہ وہ جو ہے نا کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس سے بات چیت کر رہا ہے. اسے پوچھتی ہے تم گھر کیوں نہیں پہنچے، ہمارے دوستوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے. یہ چیزیں بھی تو دیکھیں مرد کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا جو نا. ایک ہمارے دوست اس میں ایک بھی ڈیفرنٹ کیسز ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی آپ نے ٹریکر والی بات مجھے بڑی اچھی لگی، ٹریکر لگا دو. ہر عورت کی نا کمپلین پہلی یہ ہوتی ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے وقت نہیں دیتے، اور اس وقت کے چکر میں وہ پھر ٹریک کرنا شروع کرتی ہے یہ وقت گزار کر رہے ہیں. میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو کیسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. شک ایک الگ ہے کہ واقعی جو پیرانویا شک سے گزرتی ہیں، پھر ایک ہوتا ہے جو انسیکیور ہوتی ہیں کیونکہ ان کو اتنا کمیونیکیشن نہیں ان کی اچھی، ان کی ٹائم نہیں دیا جا رہا ایک دوسرے کو، ان کا می ٹائم نہیں ہے، سیلف ٹائم نہیں ہے.
خاص کر جوائنٹ فیملی سسٹمز میں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بس ڈیوائیڈڈ ہے، اور ان کی اٹینشن فیملی پہ ہے، اور بندی کی اٹینشن اس نے بھی گھر والوں کو دیکھنا اور بچوں اچھا آپ لوگ کو تھوڑا نہیں لگتا ہم جیسے جیسے ایڈوانس ہوئے ہیں ریلیشن شپ کم ہوتی چلی گئی ہیں، ختم ہوتی چلی گئی ہیں؟ پہلے ہمارے پاس فیس بک نہیں تھی لیکن ہم بڑے لوگوں کو جانتے تھے، آج ہمارے ہزاروں لوگ ہیں جن کو ہم فیس بک پہ انٹرٹین کرتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے ہم. پہلے ہمارے پاس یہ موبائل فونز نہیں تھے لیکن ہر جگہ ہم وقت پہ پہنچ جاتے تھے، مل کے خوشی ہوتی تھی. آج ہمارے واٹس ایپ ڈیجیٹل پہ ہمارے ایفرٹس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے ظاہر. آئی گیس واٹ ایور دیٹ از، بٹ مجھے لگتا ہے connected as more than ever before but lonely more than ever before. کہ کنیکٹڈ تو ہیں لیکن ان سے نہیں ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. رائٹفلی سو. جی کیا کہہ رہی تھی کرنا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائیورٹیز بھی چینج ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ریلیشن شپ میں جب وہ اسپارک نہیں دکھتا ہے سب سے زیادہ، اب اس میں لازمی نہیں خواتین مرد حضرات بھی واقعی سفر کرتے ہیں. بات بالکل ٹرو ہے کہ جب ان کو صرف کمانے کی مشین ہی ابھی سمجھا جیسے جاتا ہے. یایا نے کہا مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے، بجلی کا بل نہیں دیا تم نے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا. اب وہ بھی ایک ہی انسان ہے. اچھا پھر اس کے بعد جی کچھ جی نہیں پلیز آپ کنٹینیو کریں. میں نے صرف بتایا کہ وہ مینٹل ٹارچر جس سے وہ گزرتا ہے، جس کو مینٹل ٹارچر آپ بول رہے ہیں نا، دیکھیں اس کو ہمیشہ پروویژنس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے نا، یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے. مرد کو چاہیے کیا؟ مرد کو اکنالجمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، مرد کو پریز چاہیے، ٹھیک ہے، اپریسیشن ایکسیپٹنس چاہیے، اور اس چیز کی ایکسیپٹنس کی یار ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں. ہاں اگین میں اسی پہ آؤں گی کہ اگر آپ باشعور خاتون ہیں جو کہ کام کر سکتی ہیں، آپ بھی کمائیے، لیکن یہ سوچ کے نہیں کہ یہ صرف میرا اور اپنے پارٹنر کا کچھ نہیں. ایک آدھ دفعہ مجھے اس بات پہ پہلے بھی چیلنج کیا گیا کہ جی اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جی عورت کی کمائی تو عورت ہی رکھے گی. دیکھیں یہاں پر ریلیجن کو اس طرح مت گھسائیں. بیسکلی آپ کو اگر ایک ٹیم کی طرح چلنا ہے، آپ کو اپنا ریلیشن شپ سدھارنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اندر ریفلیکٹ کریں آپ کیا کر رہے ہیں. ایسی بہت سی خواتین ہیں جن کے میاں گھر آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، اور ان کے منہ پہ مسکراہٹ تک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہی ہو، پہلے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، وکٹم ہیں آپ، ایک اتنا ہیوی ٹاپک ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، بٹ پلیز سلولی اسٹارٹ ریفلیکٹنگ آن آپ کے ارد گرد جو اچھے رول ماڈلس ہو سکتے ہیں، اچھے کپلز ہیں، ان میں اور آپ میں فرق کیا آ رہا ہے. آپ ساحر فنی تھنگ از میں سکھاتی ہوں لوگوں کو کہ آپ جب ہگ کریں اسپیشلی اپنے پارٹنر کو، تو آپ 18 سیکنڈ سے زیادہ کا ہگ کریں، بیکاز اٹ ریلیزز نیچرل آکسیٹوسن. اچھا میں ایک کتنے لوگ ہیں جو ہگ کرتے ہیں اتنا لمبا، اپنے ہسبینڈس کو بھی نہیں کر رہی ہوتی، شاید کرتے ہی نہیں ہیں. ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گی جو کالر کا سوال تھا، اس سے جو مردوں پہ وائلنس ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ. اچھا دیکھیں جہاں پہ مرد مینٹل ٹارچر کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں یا وائلنس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مشورے دینے والے لوگ بھی تو بہت فضول ہوتے ہیں. مرد اگر اوپن اپ ہوتے ہیں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں، تو سب سے پہلی بات جو زیادہ تر سنتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یار تم کیسے مرد ہو، 2 ہاتھ لگاؤ، عورت قابو میں نہیں آ رہی. اب بھائی وہ نہیں لگا سکتا 2 ہاتھ، وہ شریف انسان ہے، لیکن آپ نے یہ کہہ کے اس کی سیلف اسٹیم اور بٹھا دی کہ تم تو مرد ہی نہیں ہو. تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جو پھر سیویئر ڈپریشن اور مے بی لیڈ ٹورڈ سوسائڈ، کہ آپ نے تو اس کی آئیڈینٹی کو ہی ہلا دیا کہ میں مرد ہی نہیں ہوں کیونکہ وائلنس کر نہیں سکتے.